جب بھی مسلمانوں پر کسی طرح کی آفتیں آتی ہیں اور مسلمان پریشان حال ہوتے ہیں، قدرتی آفات، فسادات، بحران یا لاک ڈاؤن جیسے مسائل پیش آتے ہیں، تو مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ انہیں فوری طور پر راحت میسر نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں، اس پر عموماً وقت کے مد نظر امدادی کام کیا جا سکتا ہے اور مالدار طبقہ اپنی استطاعت کے مطابق امداد کے لیے آگے بڑھتا ہے، مگر ان مسائل کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل ہیں جس میں عام طور پر صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں یا پھر ماہانہ گزران کے لیے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کے پاس مستقل حل موجود نہیں ہے۔ چند ایک تنظیموں اور اداروں کے پاس بیت المال کا نظام ہے، مگر ان میں بھی مالی وسائل کی قلت ہے۔ باقی جو تنظیمیں و ادارے ہیں، ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے بیت المال کا استعمال کریں۔ اس وقت بھارت کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ صحت و تعلیم کا ہے، جس سے نمٹنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ حکومتی سطح پر ان طلباء و طالبات کو اسکالرشپ دی جاتی ہے اور غریب مریضوں کے علاج کے لیے مختلف اسکیمیں موجود ہیں، مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے حکومت سے مالی امداد جو دی جاتی ہے وہ ناکافی ہوتی ہے، اور آج بھی کئی ایسے کالجز و اسکول ہیں جہاں پر اسکول سے ملنے والی اسکالرشپ ناکافی ہوتی ہے اور غریب و ضرورت مند طلباء و مریض اس کمی سے بے دم ہو جاتے ہیں۔ کئی بچے جو ضرورت مند ہیں اور جن کی استطاعت نہیں ہوتی، وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے مختلف تنظیموں سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی تعلیمی اخراجات برداشت کرے۔ اس طرح سے اسپتالوں میں زیر علاج مریض جن کے لیے ایک ایک روپیہ بھی قیمتی ہوتا ہے، ان کی مالی امداد کے لیے کسی بھی طرح کی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ بون کینسر، گردوں کی بیماریاں جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے لاکھوں روپے درکار ہیں، مگر ان لاکھوں روپیوں کو مسلمانوں کی وہ آبادی جو سطح غربت سے نیچے ہے کیسے ادا کرے گی؟ جب کبھی ایسے مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور امیروں و شرفاء سے مالی امداد کی درخواست کی جاتی ہے تو ان کے یہاں سے مالی امداد کم، مشورے زیادہ ملتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ سی ایم فنڈ میں دیکھنا تھا، کوئی کہتا ہے کہ ایم پی فنڈ میں دیکھنا تھا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں سیٹ کے پاس جانا تھا، کوئی کہتا ہے کہ بینک سے تعلیم کے لیے قرضہ لینا تھا، تو کوئی کہتا ہے کہ امیروں سے بات کرنی تھی، کوئی کہتا ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکال چکے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ ہم نے تو فلاں مریض کے لیے پچھلے سال اتنی مدد کی ہے۔ اس طرح سے جو مریض علاج کے طلبگار ہوتے ہیں وہ یا تو تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں یا پھر قوم کی بے حسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لاچار ہو کر بستروں پر دم توڑتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے قوم کا ایک فرد اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے اور اس کی روح قیامت کے دن یقیناً سوال کرے گی کہ ہم نے آپ سے مدد مانگی تھی، آپ نے مدد کرنے کے بجائے مشورہ دے کر خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ کئی لوگ جو کینسر جیسے امراض میں مبتلا ہیں وہ مرض سے زیادہ بیماری کی پریشانی لے کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے بڑے طبقے کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، جتنا مال ملت کے پاس ہے اتنی بڑی شادیاں وہ کرتے ہیں، جتنا مال امت کے پاس ہے اس سے زیادہ کہیں مال وہ اپنے بنگلے تعمیر کروانے پر صرف کرتے ہیں، مگر ملت کے خرچ کے معاملے میں جس طرح سے بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے لیے تو وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، مگر دنیا میں ان کا دل بھی کیسے مانتا ہے کہ کسی مجبور کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، لیکن اپنی ضروریات کو ضرورت سے زیادہ بنا کر ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں مسلمانوں کو اپنی معمولی ضروریات کے لیے بھی حکومتوں پر بھروسہ کرنا پڑ رہا ہے اور حکومتوں پر منحصر ہونا پڑ رہا ہے، لیکن اسلام میں بیت المال کا ایک بہترین کانسیپٹ پیش کیا ہے۔ اگر اس کانسیپٹ کو محلہ وار سے لے کر ملکی سطح تک لے جایا جائے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، جس کا اندازہ لگایا جائے تو کوئی مسلمان ضرورت مند اور لاچار نہیں رہ سکتا۔ مثلا اس وقت سمجھ لیں کہ ہمارے شہر میں 80 مساجد ہیں، ہر مسجد میں بیت المال کے نام پر ایک نمازی 10 روپے بھی جمع کرے تو اوسطاً 1000 روپے کا چندہ ہوگا۔ 80 مسجدوں کے 80,000 روپے ہوں گے۔ ایک جمعہ میں اگر 80,000 روپے ہو جاتے ہیں تو 3,20,000 روپے ایک مہینے میں جمع ہو جائیں گے، اور اسی کو 12 مہینوں میں جمع کیا جائے تو یقیناً 38,40,000 روپے کم از کم اوسط سے جمع ہونے والی رقم ہوگی۔
ممکن ہے کہ اس رقم میں اور بھی اضافہ ہو اور اس رقم کو کم سے کم سالانہ 300 بچوں کی فیس کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر کم سے کم بڑے بڑے علاج کے لیے اس رقم کا علاج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہمارے پاس بیت المال کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المال صرف لاوارث میتوں کی تجہیز و تدفین کے لیے یا پھر شادی بیاہ میں جائے نماز، لال چادر اور قرآن کی پیٹھی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تک مسلمانوں میں بیت المال کے نظام کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک اس کا فائدہ مستحق افراد کو نہیں پہنچتا۔ جب تک مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے حکومتی اداروں کے منصوبے کافی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیت المال کو قائم کرنا یا بیت المال کے لیے فنڈ جمع کرنا امیروں کا کام ہے تو یہ غلط بات ہے۔ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لوگ بھی اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اپنے اپنے حلقوں میں اس کی شروعات کریں، پھر دیکھیں کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے۔ مسلم عمائدین، تعلیم یافتہ افراد اور علماء و نوجوانوں کو چاہیے کہ اس سمت میں غور و فکر کریں اور بیت المال کے نظام کو منظم طریقے سے رائج کرنے کے لیے پیش رفت کریں۔ خصوصی رپورٹ پیش کردہ مدثر احمد شموگا، ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب۔